آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کے حال کا معلوم ہوا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ غاشیہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ غاشیہ کے معنی چھپا لینے والی ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہے۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان ہے، کھیتی باڑی بھی آسان ہے، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔